بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف نے کمال کر دیا اور خط لکھنے والے جج کہاں جائیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسے مایوس کیا؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عدد جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ہمیں ایجنسیاں جو ہیں ان کی طرف سے ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں کے خلاف یعنی عمران خان صاحب کے خلاف سٹینڈ لینا ہے، ان کے کیسز میں ان کو سزا دینی ہے، جس کا پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ 6 عدد جج صاحبان نے یہ خط لکھا تھا۔ اب انہوں نے یہ خط لکھنے کی جرت کیسے کی؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو سابق جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اسی طرح کا انکشاف کیا تھا اپنی ایک پرائیویٹ تقریر میں کہ مجھے جنرل فیض حمید میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے فیصلے کرنے ہیں، جتنے بھی کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ انکشاف کیا، پھر ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، کیسا سلوک کیا گیا کہ نوکری سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ اب 7 برس ان کو انہی عدالتوں میں اپنا کیس لڑنے میں 7 برس لگے۔ اس کے بعد قاضی صاحب آئے، انہوں نے پھر ان کو انصاف دیا، ان پہ جو لیبل لگا تھا کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، ان کی پینشن بھی انہوں نے لگا دی ہے، ان کو ریٹائر جج تسلیم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ دیکھتے ہوئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عدد جج صاحبان ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑھا کہ ہمیں بھی اس طرح کا برتاؤ ہمارے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیں، ہو سکتا ہے ہماری بھی سنوائی ہو جائے۔ اب ان بیچاروں کو نہیں پتہ تھا کہ جو قاضی صاحب نے ان کے کیس میں فیصلہ دیا ہے وہ جنرل صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اب جو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ حاضر سروس جرنیل ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب پھر وہی ماضی دہرایا جانے لگا ہے جس طرح جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ اب ان جج صاحبان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا پروگرام بن رہا ہے بظاہر۔ اب دیکھیں نا، محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور میاں عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کے جانے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ ان کے خلاف پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں 2 عدد ریفرنس پہلے دائر کیے گئے ہیں، اور آج ایک نیا ریفرنس دائر ان کے خلاف کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی کوڈ آف مس کنڈکٹ کیا ہے انہوں نے۔ یہ کوئی ملک وقار صاحب ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے، اور ساتھ یہ استدعا کی ہے کہ جب تک جو کیس چل رہا ہے، جو 7 رکنی بینچ بنایا ہے قاضی صاحب نے سپریم کورٹ میں، یہ خط کے معاملے پہ جنہوں نے سماعت کرنی ہے، جب تک اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کے لیے ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے، یعنی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔
ابھی ان کا جو ہے پہلے بھی 2 عدد ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جا چکے ہیں، اب تیسرا ہوا ہے۔ اب یہ کیا صورتحال ہے، کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف وجہ وہی ہے جیسا آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا یا نہیں، لیکن اس طرح کے اقدام اٹھانا ان کو سیدھی سیدھی ڈرانے اور دمکانے والی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی درخواست دائر کی کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، جو صدر مملکت آصف زرداری صاحب ہیں، انہوں نے اجلاس طلب کر لیا جس کا الیکشن کل ہے۔ تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ آپ اس الیکشن کو اس وقت تک روک دیں جب تک پشاور میں جو سینٹ کی 11 عدد سیٹیں ہیں ان پہ الیکشن نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابھی الیکٹورل کالج مکمل نہیں کہ جو پشاور صوبہ ہے اس کی 11 عدد سینٹ کی سیٹیں ہیں ان پہ الیکشن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ وہاں پہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں والوں کا حلف آپ اٹھوائیں، لیکن پشاور گورنمنٹ ان سے حلف نہیں لے رہی کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو پہلے تو رجسٹرار نے ان کی درخواست پہ اعتراض لگایا، دوبارہ پھر سماعت کے لیے منظور ہوئی، میاں عمر فاروق صاحب کی سربراہی میں یہ کیس سنا گیا، اور جب میاں عمر فاروق صاحب کا نام آتا ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی بستے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے فوراً سے پہلے کہ تحریک انصاف کا جو کیس ان کے پاس لگا ہو تو اس میں کس طرح کے فیصلے آنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میاں عمر فاروق صاحب نے صرف ایک نوٹس جاری کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور ساتھ ہی یہ جو تھی سماعت غیر اعلانیہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اب ان پاکستان تحریک انصاف والوں نے یہ درخواست دی تھی کہ اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیں، روک دیں، کل الیکشن نہ ہو جب تک ہمارا کے پی کے صوبے کا معاملہ حل نہیں ہوتا سینٹ کے الیکشن کا۔ لیکن میاں عمر فاروق صاحب نے وہی کیا جو اس سے قبل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ۔ تو پھر کیوں عمران خان نہ بولے؟ ایسے فیصلے جب ہوتے ہیں، فیصلے بولتے ہیں، تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کیوں نہ بولے؟ پھر ان کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے، تو پھر خان صاحب تو سچے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، فوراً سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بیٹھا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں جو الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 24 سینیٹر موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 19، تو برابر جا رہا ہے۔ اگر کے پی کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑی سینٹ میں تحریک انصاف کو اگر سینٹ میں سیٹیں ملتی ہیں تو سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہوتی ہے سینٹ میں بھی، لیکن ان کا وہ حق ان سے دوبارہ چھین لیا گیا جیسے بلہ چھینا گیا تھا۔ آج باقاعدہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مایوس کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ناظرین کرام، دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم خان صاحب، ان کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ آج فل کورس ان بیٹھا، ان کو زہرانہ دیا، ان کو مدعو کیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی بھی شخص کی داد رسی نہیں کر سکا تو وہ قیامت کے روز مجھے پکڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا انہوں نے اعلان کیا، بہت ہی بڑا۔ دیکھیں، انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ میں نے اپنی 31 سالہ سروس میں 15,000 کیسوں کے فیصلے سنائے، جس میں صرف اور صرف 509 کیسز جو ہیں وہ ان کی اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی جو فیصلے میں نے سنائے تھے۔ 15,000 میں سے صرف
509 کیس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اپیلیں گئیں میرے فیصلوں کے خلاف، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی 289 کیس جو تھے وہ میرے ہی باہر رکھے گئے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حق سچ کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر دیانتداری کے ساتھ حق سچ کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دیانتداری اور حق سچ کے ساتھ سنائے گئے فیصلوں کی وجہ سے مجھے کسی خاص پارٹی یعنی تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ کیا جاتا رہا، جس کی مجھے بہت بڑی سزا بھی مجھے بھگتنا پڑی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج صاحبان کی سیٹیں خالی تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ یہ سینئر ترین جج تھے جو جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں، جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں، لیکن ان کو وہاں پروموٹ نہیں کیا گیا، ان کا نام تک نہیں بھیجا گیا۔ یہی گلہ وہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ان کو اگنور کیا گیا، تو ان کو سزا دی گئی۔ تو ناظرین کرام، سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ قیامت کے روز مجھے پکڑے اگر میں نے کسی کی داد رسی نہیں کی؟ کیا میاں عمر فاروق صاحب بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے حق سچ کے ساتھ فیصلے کیے ہوں۔ وہ نہیں کر سکتا جس نے کسی انسان کے بنیادی حق سے اس کو محروم کیا ہو، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، جس طرح آج میاں عمر فاروق صاحب نے کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔